بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد رسول کی شہادت۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف بھائی، بھتیجے، بیٹے، بھانجے کل 18 آدمی رہ گئے اور ایک غلام فیروز۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ سب یارو دوست شہید ہو گئے، اب میری باری ہے، اور لڑائی کے میدان میں آنا چاہا۔ سب عزیز آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارو، تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہے۔ آئی نوبت آل اطہار، جب زمین و آسماں کانپ اٹھے ہے، تب پیا خلق میں شور اور غل ہوا، جہاں غم سے تاریک بالکل ہوا تہلکا آسماں پر بڑا، فرشتوں میں ایک شور غوغا پڑا۔ المختصر، سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، تمہاری والدہ کو پہلے بھی 3 صدمہ ہو چکے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں۔ آخر ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دیں، اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر اس کا یہ حال ہے، آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کرتے؟ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور شہید ہو کر جنت میں اپنے باپ حضرت مسلم اور دونوں بھائیوں سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی، حضرت عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر، یہ بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھانجے، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر، یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھے، اور اجازت نہ دی۔ پھر دونوں بھائی اپنی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور لگے کہنے، اے مادر مہرباں، ہم آئے ہیں خدمت میں اس دم یہاں، رعایت ہماری نہ بالکل کرو، اجازت ہمیں دو کہ جا کر لڑو۔
کہ ہم آج ماموں پہ گر ہوں فدا، رکھے آبرو دو جہاں میں خدا۔ کہا میری جان میرے نور البصر، اسی دن کو پایا تھا تم کو مگر، اسی دن کو پالا تھا تم کو مگر، سعادت یہی نیک بختی ہے یہی، کہ ماموں پہ قرباں کرو جاں ابھی۔ تمہارا خدا اب نگہباں ہے، یہ زینب بھی تم پر سے قرباں ہے۔ کیا تم نے خوش مجھ کو جیسا یہاں، جزا اس کو دے تم کو رب جہاں۔ غرض اپنی ماں سے جو رخصت ہوئے، اسی دم ہی جنگ کو روانہ ہوئے۔ کہا جا کہ اے موذیو باغیو، ڈرو حق تعالی سے اب بھی ڈرو، ہے ماموں میرا مقتدا پیشوا، لقب میری نانی کا خیر النساء۔ عجب ہے کہ تم ظلم نہ حق کرو، نہیں خوف کچھ تم کو اے ظالمو۔ یہ سن کر ظالم شکیب حیا مقابل انہوں کے ہوئے سارے آ۔ الغرض دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں کھلیلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خونہ خون ہو کر شربت شہادت پیا اور جنت سدھارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت سعادت یہی نیک بختی یہی کہ ماموں پہ قرباں کرو جاں ابھی۔ کیا تم نے خوش مجھ کو جیسا یہاں، جزا اس کی دے تم کو رب جہاں۔ غرض اپنی ماں سے جو رخصت ہوئے، اسی دم ہی جنگ کو روانہ ہوئے۔ کہا جا کے اے موذیو باغیو، ڈرو حق تعالی سے اب بھی ڈرو، ہے ماموں میرا مقتدا پیشوا، لقب میری نانی کا خیر النساء۔ عجب ہے کہ تم ظلم نہ حق کرو، نہیں خوف کچھ تم کو اے ظالمو۔ یہ سن کے ظالم شقیب حیا مقابل انہوں کے ہوئے سارے آ۔ الغرض دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں کھلیلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خونہ خون ہو کر شربت شہادت پیا اور جنت سدھارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت قاسم۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آئے۔ لڑائی کے میدان میں آتے ہی دشمنوں پر ایک دم حملہ کر دیا
ایک ہی حملے میں 82 ظالموں کو قتل کر دیا۔ ابن سعد کانپ گیا اور بختری پہلوان کو 1000 سوار دے کر بھیجا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بے چین ہوئے اور ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا۔ فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار کر رکھ دیا اور 20 کو تلوار سے قتل کیا۔ دشمن کی فوج میں لرزہ پڑ گیا۔ فیروز کو بھوک اور پیاس نے مار رکھا تھا۔ آخر شہید ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فدائیوں میں نام لکھا گئے۔ پھر حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا اور سنبھل کر انہوں نے جو حملہ کیا تو بختری پہلوان ٹکڑے ہوا۔ پھر عبداللہ ابن حسن نے دلا بہت جلد ایک اور حملہ کیا، دیا 140 سر کو اڑا، جہنم میں داخل کیے بے حیا۔ تو فوج شقی میں شور و غل ہوا کہ افسوس لڑکے نے غارت کیا۔ ابن حسن سے شکی ڈر گئے، نہ ان کے مقابلے میں آ کر ہوئے، تو پھر آخری ایک اور حملہ کیا، 12 کے سر قلم کر دیا۔ پھر ایک ستمگر نے حملہ کیا تو ابن حسن کو وہاں غش آ گیا۔ شہیدی بولے مرحبا مرحبا، دلیری کری خوب اے با وفا، یقین ہم کو تھا تجھ سے وہی کچھ ہوا، علی کے جگر کا تو فرزند تھا۔ حضرت عبداللہ اور آپ کا گھوڑا 3 رات دن سے بھوکے پیاسے، گھوڑا چل نہ سکا اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا اے جان میرے دل کی اور نشانی میرے بھائی کی، تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو، میرا دل زخمی ہو گیا، تمہیں کس سے اجازت دوں، تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے اپنے والد حضرت امام حسن کا فرمان یاد آ گیا اور جو تعویذ بازو پر وہ باندھوا گئے تھے اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب میرے بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت میں پھنسا دیکھو تو اس پر اپنی جان قربان کر دینا۔ انہوں نے وہ تعویذ آپ کو دکھلایا۔ آپ بھائی کو یاد کر کے بہت روئے اور فرمایا اے لختے جگر، میرے بھائی کے پاس جاؤ، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا اے ظالم، تجھے خدا کا ڈر نہیں آتا، تو نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا ہے، کیسی گرمی ہے،
ریت گرم ہے۔ اے ابن سعد خوب یاد رکھو کہ ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تو دوزخ میں دکھ پائے گا۔ اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کریں گے اور اس کو امام المسلمین نہ مانیں گے نہ پانی دیا ہے نہ دیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے اور اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے ہم اس کی بیعت نہ کی اور نہ کریں گے۔ اور دین کے دشمن آ اور میرا مقابلہ کر۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی۔ ابن سعد ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا، 1000 سوار لے اور اس کا کام تمام کر، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزق نے کہا اے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو ان سے لڑکپن پر نہ جا، یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا ہے اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا دلیر ہے۔ خدا کی قسم اگر ان کو بھوک پیاس کی مار نہ ہوتی تو یہ اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملہ میں 4 کے سر اتار کر رکھ دیے۔ ان کے بعد ارزق نے بڑے زور و شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم 2 ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گرا پڑا اور جہنم میں پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا چاچا جان، پیاس نے مار ڈالا، ورنہ ان کتوں کو میں اکیلا ہی کافی تھا۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا بیٹے غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو، دیکھو نانا صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں، اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھے گی۔ آپ پھر لڑائی کے میدان میں آئے، آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 30 پیادے اور 50 سواروں کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم سب نے مل کر آپ پر تیر برسائے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چاچا جان آئیے میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو اٹھا کر خیمہ میں لے آئے۔ ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ لپٹ کر نہایت بے قراری سے روتی تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر گود میں لیے تڑپ رہے تھے۔
حضرت قاسم آپ کا جمال پاک دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بعض لوگوں نے مشہور ہے بعض لوگوں میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ کی شادی کربلا میں حضرت قاسم سے ہوئی، اور اسی لیے بعض لوگ 7ویں محرم کو مہندی رچانے کی رسم کرتے ہیں۔ یہ من گھڑت بات ہے، خدا کی پناہ، کہاں کربلا کی مصیبت اور طرح طرح کی کلفت، یہاں تک کہ بھوک پیاس کی تیزی سے یہ حالت تھی کہ سب کے سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے تھے۔ ایسے وقت میں مہندی رچانا اور نکاح کی خوشیاں منانا کس کو سوجھتا ہے؟ روایت سے یہ بات ثابت ہوئی، نہ قاسم کی شادی وہاں پر ہوئی۔ بہت سی کتابوں میں دیکھا گیا، کہیں اس کا پایا نہ کچھ تذکرہ۔ سبب یہ کہ سب غم میں تھے مبتلا، نہ شادی کی کچھ سوچ بھی تھی ذرا۔ نہ کھانا نہ دانا نہ پانی تھا وہاں، بجز رنج و غم کے نہ تھا کچھ نشاں۔ لڑائی کے غم میں گرفتار تھے خود ان کو جینے کے لا پڑے۔ نکاح ہوتا قاسم کا گر مومنا، کہیں تو کتابوں میں ہوتا بیان۔ یہ سچ ہے نہ قاسم کی شادی ہوئی، روایت صحیح ہے یہ میں نے لکھی۔ یہ لوگوں نے ہے بات جھوٹی لکھی کہ قاسم کی شادی ہے اس جا ہوئی۔ المختصر، حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی، اور 4 نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا اور بڑی مردانگی سے آخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا، آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، پیارے بھائی، تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے، اب تم بھی جاتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی جان، آپ گھبرائیے نہیں، میں لڑنے نہیں جاتا، پانی لینے جاتا ہوں۔ 3 دن رات سے بال بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھے پر مشک رکھی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے۔
اور ظالموں سے کہا 3 دن سے ساقی کوثر پیاسا بے قرار، جو کہ ہے میرے پیغمبر کا نواسہ ذی وقار، علی مرتضیٰ کا نور دیدہ اور بھی فاطمہ الزہرا کی ہے آنکھ کا تارا نامدار، کیا کہو گے تم قیامت کو جو پوچھے گا خدا، دشمنی کر کے نبی سے کس سے ہو امیدوار، ہے یہ نہر بہتی پیتا اس سے ہر کوئی، پر نہیں بوند اس کو جو ہے شاہدی والا تبار، پانی دیتے ہو تو دے دو ورنہ دریا پہ اب یہ چلا سکہ نبی کا آئے کوئی نہ بیکار، لیکن ان ظالموں پر خدا کے غضب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، بلکہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا، تیر اور تلواروں کا می برسا دیا، آپ کو خاتم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی کا حاصل تھا، آپ اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے دریا پر پہنچ گئے اور چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی کر حلق کو تر کروں، اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بال بچوں کی بے چینی یاد آ گئی، اور پانی نہ پیا کہ پہلے ان کو پلاؤں پھر آپ پیوں، اور مشک بھر کر دریا سے چلے، ظالموں نے گھیر لیا، پہلے آپ کا دانا ہاتھ کٹا، پھر بایاں بھی کٹ گیا، پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مشک کو دانتوں سے پکڑا، مگر ظالموں نے مشک میں تیر مارے اور پانی سب نکل گیا، آخر زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آپ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افسوس، میرا بازو کٹ گیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر اختیار کیا۔